إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، یا یوں کہہ لیجئے کہ حشرات الارض یا جانوروں کی طرح ہمیں چلتا اور پھرتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بچانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرے و آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ،
میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت بلکہ 2 آیت تلاوت کی ہے۔ آیت جو ہے سورہ جمعہ سے ہے اور آیت 9 اور 10 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا آذان ایک پیغام، آذان ایک دعوت، یعنی آذان جو ہم اور آپ ہر روز سنتے ہیں، آخر یہ آذان کس طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، صحابہ کرام کو کس طرح سے دیے گئے، اور اس آذان کے اندر کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے۔ سب سے زیادہ گونجنے والی، سب سے زیادہ ندا اور منادی لگانے والی جو چیز ہے، دی جانے والی، پکاری جانے والی جو چیز ہے، وہ آذان ہے۔ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت آذان نہ ہو رہا ہو۔ تو آذان کیا ہے یہ چیز؟ آذان کہاں سے آیا؟ آذان کو کس نے سکھایا؟ وہ چیز سب سے پہلے آیت جو پڑھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن آذان کہی جائے، آذان نماز کے لیے آذان پکارا جائے، دی جائے، تو تم کیا کرو؟ خرید و فروخت کو بند کر دو، وذروا البیع، خرید و فروخت بند کر دو، اور کیا کرو؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرح، یعنی نماز کی طرح دوڑ پڑو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ چیز ہے۔ تو آذان جب کہی جائے جمعہ کے دن، اس وقت سے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ وہ انسان دکان بند نہ کرے یا دکان کو اوپن رکھے، دکان کو کھلا رکھے، کیونکہ اللہ نے واضح انداز میں کہہ دیا، ایک دم صاف کہہ دیا کہ جب آذان کہہ دی جائے، ندا لگا دی جائے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تمہارے کانوں میں ٹکرا جائے، اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم دکان کو کھولے رکھو، بلکہ دکان بند کر دو، خرید و فروخت بند کر دو، اور اس کے بعد مسجد کی طرف لپک جاؤ، مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اور ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہیں ابھی دنیاوی کی چیز نظر آتی ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی باتیں نظر آتی ہے، تو یہ دکھائی دیتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن یہ بہتر نہیں، بلکہ ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے کہ تم نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ تو یہ چیز ہے۔ تو آذان جو ہے کہاں سے شروعات ہوئی؟ آذان دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اتنا خلم کھلا ابھی دعوت نہیں دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت بھی دیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اوباشوں کو، بدماشوں کو نبی کے پیچھے لگا دیتے، اور کنکریوں کی بارش ہوتی، آؤ کے پاؤں اتھر پہ کنکری برسائے جاتے، پتھر مارے جاتے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمتاً کیا ہے، لوگوں کو جہاں تک لوگ ملتے تھے دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور اس دعوت کو روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب وغیرہ جو تھے، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہتے اور کہتے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، محمد جادوگر ہے، محمد مجنون ہے، محمد کاہن ہے، محمد شاعر ہے، محمد کیا سے کیا کہ پاگل ہے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے۔ تو مکے کے اندر جو اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ الجامع کہہ کر کے لوگ پکار دیا کرتے تھے، اور لوگ جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد مکے میں کم تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ نمک، آٹے میں نمک کے برابر مسلمانوں کی تعداد تھی۔ اب یہاں سے جب ہجرت کر کے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کھل کر کے دعوت کے کام کیے، وہاں کھل کر کے دعوت کے کام کیے، اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے بڑھ گئی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، مسلمان زیادہ ہو گئے۔ اب لوگ تخمیاں لگایا کرتے تھے، انوبھاؤ لگایا کرتے تھے، سورج کو دیکھ کر کے یا دیگر چیزوں کو دیکھ کر کے، وہ گھڑی کا بھی دور نہیں تھا کہ ایک دم سے تو آدمی ایک دم پہنچ نہیں پاتے تھے،
ایک دم پہنچ نہیں پاتے تھے، کیونکہ تخمیہ لگانا اور انوبھاؤ لگانا اور اس حساب سے آنا تو ایک ٹائم لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے۔ کچھ بھائی نماز پڑھ لیتے تھے، کچھ بھائی اس کے بعد آتے تھے، کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اب اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو بٹھائے، اور بٹھانے کے بعد مشورہ کیے کہ دیکھو لوگ تو نہیں پہنچ پا رہے ہیں، وقت کا پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں، کوئی اور وقت پتہ لگاتے ہیں، کوئی اور وقت پتہ لگاتے ہیں، اور دور دور تک پھیل جاتے ہیں، کام و کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، آخر کیا کیا جائے جس سے ہمارے بھائی ایک دم سے سب جمع ہو جائے۔ کتنی تڑپ ہے کہ اگر صرف ہم نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں جنت مل جائے، ہمارے بھائی نماز سے پیچھے رہ کر کے گناہ اور معصیت کے کام کیے، تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں کو ہمیں بلانا ہے، کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، کیسے ہم بلائیں گے؟ تو وہاں پہ صحابہ کرام نے مشورہ رکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بھائیوں کو اس طرح سے بلائیں گے کہ بغل پھونکیں گے۔ بغل پھونکنا یہ پھونکنے کے آلات ہوتے ہیں، یا یہودی وغیرہ جب کسی لوگوں کو جمع کرنا ہوتا تو وہی بغل میں پھونک مارتے ہیں تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جیسے کرتے ہیں اللہ کے نبی، ہم بھی وہی کریں گے کہ بغل پھونکیں گے، لوگ جمع ہو جائیں گے، نماز پڑھ کے پھر اپنا اپنا نکل جائیں گے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ایک دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بغل پھونکنا نہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلا دیتے ہیں، آگ جلا دیتے ہیں۔ آگ جلانے کی وجہ سے آگ کی روشنی تیز پھیلے گی، روشنی کو دیکھ کر کے لوگ جمع ہو جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی خاموشی اختیار کی۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں بلکہ ناقوس پھونکیں گے، ایک پھونکنے کا آلہ آتا ہے، اس کو پھونکیں گے، اس سے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے یہ بغل پھونکنا، بغل بجانا، یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ یہ آگ جلانا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ ان کی عبادتوں کا طریقہ ہے، اس کو ہم بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ناقوس کے اندر پھونک لگانا یہ کیا ہے؟ نصرانی یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے، اس لیے اس کو ہم نہیں لے جا سکتے۔ اسی لیے آج بھی اگر عیسائی اپنے چرچ میں، اپنے گرجا گھروں میں لوگوں کو بلاتے ہیں تو ناقوس کے ذریعے سے، سیٹی کے ذریعے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو کہا ان کو نہیں لے سکتے۔ اب صحابہ کرام کی مجلسیں برخاست ہو گئی، اپنے اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ اب وہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر سوئے، آرام کر رہے تھے، سبز کپڑے پہن کر کے، اچھے لباس میں زیب تن ہوئے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ آیا، اور ان کے ہاتھ میں جو ہے بغل جو پھونکنے کے آلات تھے وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی کیا یہ چیز ہمیں تم دے؟ عبداللہ بن زید جو تھے انہوں نے کہا اس فرشتے سے جو انسانی شکل میں آیا تھا کہ بھائی کیا یہ چیز تم ہمیں مہیا کر دو گے، ہمیں دے دو گے، ہم سے بیچو گے؟ اب اس فرشتے نے پوچھا کہ آخر تم لے کر کے کیا کرو گے، تمہارے کیا کام آئے گا یہ؟ کہا دیکھیے ہمارے یہاں پہ ایسا ہے کہ نماز کے لوگ اکٹھا نہیں ہو پاتے ہیں، جمع نہیں ہو پاتے ہیں، ہر کوئی ایک وقت جمع نہیں ہو پاتے، اس لیے ہم اس میں پھونکیں گے، اور پھونکنے کے ذریعے سے کیا آواز دور تک پھیلے گی، اور اس کے بعد لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں، اس سے اچھی چیز، اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے لوگ جمع ہو جایا کریں گے؟ اب عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بتائیں بھلا اس سے اچھی چیز کیا ہے؟ اب پھر فرشتے نے آذان کے کلمات سکھائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ سکھا دیے۔ اب یہ کلمہ جب سکھائے تو انہوں نے یاد رکھ لیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پہنچے، دوڑے گئے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے معاملہ ہے، ہمیں یہ چیز بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس لیے دیکھو ایسا کرو کہ بلال کو آگے کرو اور تم آذان کے کلمہ سکھاؤ انہیں، بلال آذان کہیں گے۔ تو سب سے پہلے جو آذان دی گئی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی۔
جو آذان کے کلمات جو سکھائے گئے اللہ رب العالمین کے جانب سے غیبی مدد، یعنی فرشتے آ کر کے آذان کے کلمہ بتائے تاکہ تمام لوگ اکٹھا جمع ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے اور نماز ادا کر لے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ صحابہ کرام کے سینوں کے اندر، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایک تڑپ سی پیدا ہو گئی کہ ہم اپنے بھائیوں کو بلایا کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام اپنے بھائیوں کو بھی نماز میں بلانے کی کتنے تڑپ ہوا کرتی تھی۔ آج اگر مسلمانوں کے دل میں، ایک نمازی کے دل میں اگر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اگر میں مسجد کو جاتا ہوں میرے بھائی کو بھی میں بلا کر کے نماز کے لیے لاؤں گا، میں نماز کے لیے جاتا ہوں میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے بلا کے لے کے جاؤں گا، تو ایسے اگر کرنے لگے انسان تڑپ پیدا ہو جائے تو مسجدیں خالی نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی باپ آ رہا ہے، بیٹے کو ساتھ میں لے کر کے آیا ہے، کوئی دوسرے لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، ایک یہ بات دیگرے لے کے آتے رہیں گے، مسجدیں آباد ہوگی۔ تو یہ صحابہ کرام کی تڑپ اس طرح سے کہ کیا ہے، آذان کا تحفہ دیا گیا۔ اب آذان کے اندر کیا بتایا جاتا ہے، آذان کے اندر پیغام کیا دی جاتی ہے؟ ہم اور آپ عربی نہیں جانتے ہیں، اس لیے آذان میں کیا کہا جاتا ہے، کیا بیان کی جاتی ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اب آذان کے اندر کیا پیغام دیا جاتا ہے، کیا اس کا میننگ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تکبیر سے شروع ہوتا۔ تکبیر کا مطلب ہوتا اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اور تکبیر یہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے، ہر بہت سارے کاموں میں اللہ کے نبی نے کہا ہے تکبیر کہو۔ مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں، تکبیر کہو اللہ اکبر۔ مثلا آپ حج کے لیے احرام باندھ رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ مثلا آپ کھانا کعبہ کے آپ کی نظر میں آ گئی ہے، کھانا کعبہ کے اوپر نظر پڑ گیا ہے، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ صفا و مروہ کے چکر لگا رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ نئی چاند نظر آئی ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ سواری پہ سوار ہو رہے ہیں، آپ تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو آذان کے کلمات تکبیر سے شروع ہوتی ہے۔ تکبیر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب بڑا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑے کی بات مانی جاتی ہے۔ آج دنیا کا بھی یہ ہے، ایک کامن سینس بھی یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جو بڑے ہیں ان کی رسپیکٹ اور عزت کی جاتی ہے۔ تو اب اللہ کی جانب سے منادی کر دی گئی ہے، اللہ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے، اس اللہ کا نام لے کر کے پکارا گیا ہے جو رب روزی رساں کا مالک ہے، تمہیں رزق دینے والا، اولاد دینے والا، بیمار کرنے والا، شفا دینے والا، تمہیں دو پاؤں پر چلانے والا، تمہیں کان کی نعمت سے نوازنے والا، آنکھ کی نعمت سے نوازنے والا، پاؤں کی نعمت سے نوازنے والا، زبان کی نعمت سے نوازنے والا، دل و دماغ کی نعمت سے نوازنے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب اس کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اور یہ اس کے بعد ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ اگر بندگی ہوگی تو اللہ رب العالمین کے لیے، عبادت کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کے لیے، رکوع کی جائے گی تو اللہ رب العالمین کے لیے، سجدہ کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے لیے، نظر و نیاز کی جائے گی اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی کی خاطر، جو بھی کام کیا جائے گا اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو دیگر معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ معبود باطلہ ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایک اللہ کی بندگی کرو گے تو جنت تمہارا مقدر ہوگا۔ یہ کہا جا رہا اذان کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آگے کہا جا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طرح طرح کی باتیں کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو
کیا ہے ابتر ہے، یعنی ان کی نسل کٹ گئی ہے، جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں تب تک ہی ان کے نام و نشان باقی رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور بیٹا اور بیٹیاں دونوں نعمتوں سے نوازے، لیکن بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں پلے بڑھے، جوان ہوئے اور نواسیاں ہوئی، لیکن بچے تھے یعنی مرد بچے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی زندگی میں فوت ہو گئے، مطلب وفات پا گئے۔ تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مرد بچے جو ہیں یہ تو زندہ ہی نہیں رہتے، اس لیے ان کے نسل کٹے ہیں، ان کے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آذان کے ذریعے سے یہ بتلوا دیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ دنیا قائم ہے تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیتے رہیں گے لوگ، اور جب تک اپنے آذان کے اندر وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ نہیں کہہ لیتا ہے تو ان کی آذان مکمل نہیں ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ لوگ کچھ کہہ لینے دیجئے، لیکن ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ آپ اچھے اخلاق کی مالک ہے، آپ کے نام ہمیشہ باقی رہے گی، تا قیامت باقی رہے گی، جب تک یہ دنیا قائم و دائم ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ ایک سیکنڈ اور ایک پل ایسا نہیں ہے جس وقت نبی کے نام نہ لیا جاتا ہو۔ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا جاتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ یعنی الحی علی دو بار کہی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرح۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اگر ایک انسان کیا ہے بزی ہے، مشغول ہے، اگر ایک بار ان کی آواز کانوں میں نہ ٹکرائے تو دوبارہ سن لے، تاکیداً کہا گیا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے۔ نماز کو آؤ گے کیا ہوگا تمہارے لیے کیا ہوگا؟ حی علی الفلاح، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حی علی الفلاح، فلاح پالو گے۔ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ذلت سے بچنا چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، کچھ بھی چاہتے ہو، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز میں تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ کس نے کہلوایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حضرت عبداللہ بن زید کے پاس بھیجا، پھر عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلال کو بلوایا، اور بلال کو بلوانے کے بعد کہا کہ ان کو آذان کی کلمات سکھاؤ، یہی اب ندا لگائی جائے گی، آذان کہی جائے گی، 5 وقت یہی چیز کہی جائے گی۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ حی علی الفلاح۔ کامیابی چاہتے ہو، کس میں کامیابی ہے؟ دکان میں بیٹھے بیٹھے، مکان میں بیٹھے بیٹھے، بستروں پہ لیٹے ہوئے، دوستوں کے محفلوں میں بیٹھے ہوئے، یا کہیں گپ سڑاکے کرتے ہوئے، یا ٹی وی یا سیریل کے سامنے بیٹھ کر کے اس میں نظر جمائے ہوئے، کس میں کامیابی ہے؟ کامیابی جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا ہے، تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں تھی۔ ارے تمہاری اوقات اور حیثیت تو یہ تھی کہ تم فرق نہیں کر پاتے تھے، اگر کبھی پیشاب و پیخانہ اگر ہاتھ میں آ جائے تو اسی کو کھانا شروع کر دیتے، یہ شعور تک نہیں تھا۔ اس رب نے تمہیں اتنا بڑا کیا، نعمتوں سے نوازا، اس رب نے یہ کہلوایا کہ کامیابی چاہتے ہو تو نماز میں کامیابی ہے، کامرانی چاہتے ہو تو نماز میں کامرانی ہے۔ لیکن ہمارے اور آپ کا سوچ، مسلمانوں کا سوچ کیا ہے کہ نہیں، ہمیں کامیابی اس میں نہیں ملتی ہے، ہمیں دیگر جگہوں پہ کامیابی ملتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان جو سامنے دنیا کی زندگی کو سامنے دیکھتا ہے اور اخروی زندگی اوجھل ہے، تو یہی کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی وہی کہا ہے، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ آپ سورہ مومنون کو اٹھائیے، کیونکہ زبان تو میری ہے لیکن میں آپ تک رب کی باتیں پہنچا رہا ہوں، قرآن کی باتیں پہنچا رہا ہوں، حدیث کی باتیں پہنچا رہا ہوں، بس پہنچانے والا میں ہوں۔ لیکن اس قرآن کے اندر تو اللہ تبارک و نبی کی اوپر نازل کی ہے، قرآن کے اندر یہ کوٹ کیا گیا ہے، محفوظ ہے۔ جب تک ایک حافظ قرآن یا قرآن کو پڑھنے والے ان آیات کو پڑھتے رہیں گے تب تک ان کے سامنوں سے یہ آیات گزرتی رہے گی اور اس کے اوپر غور و فکر کرتے رہیں گے۔ تو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ، کامران ہو گئے وہ لوگ، کامیابی حاصل کر لیے وہ لوگ۔ کون لوگ؟
اللہ نے آگے کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور نماز کو ایسا پڑھتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں رب کے سامنے تو گویا کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ نہیں محسوس کر پاتا ہے تو گویا کہ وہ یہ تصور کرتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے نماز پڑھتے، ایسے نمازی کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، کہیں پر یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں تو آپ جنگلوں میں نکل جائیں، جیسے دیگر مذاہب کے لوگ روحانیت اختیار کر لیتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، صرف اللہ کے رٹ لگاتے ہیں یا کوئی اور چیز کرتے ہیں، یعنی وہ صرف عبادت ہی ان کی زندگی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہا ہے کہ آپ کا کمانا بھی عبادت، آپ کا کھانا بھی عبادت، آپ کا چلنا بھی عبادت، آپ کا کیا ہے بولنا بھی عبادت، پوری زندگی آپ کی عبادت ہے۔ اور اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پوری کی پوری زندگی ہم نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کب ہوگی؟ عبادت اس وقت ہوگی جب ہم رب کے کہے ہوئے بات کو مانیں گے۔ تب رب نے جو بات بتائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اطہر سے جو بات نکلی ہے، ان باتوں پر ہم اور آپ جب وہ کریں گے، عمل کریں گے، تب عبادتیں ہوگی۔ تو ہمارا کمانا بھی عبادت، ہمارا چلنا بھی عبادت، ہمارا پھرنا بھی عبادت، تب عبادت ہوں گے۔ ورنہ آپ دنیاوی کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھیں گے، اسی کے پیچھے بھاگیں گے، اسی کو جمانے کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے قد و کاوش کریں گے، تو وہ چیز پھر آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ ورنہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان ہے شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی سے مجامعت کرتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، تو یہ تو ان کا فائدہ ہے، ورنہ اس میں کیسے ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا اس پر ثواب اگر یہی کام غلط جگہ پہ کیا جائے، کیا ان کو گناہ ملنا یا نہیں ملنا ہے؟ تو وہی اگر جائز اور درست جگہ پہ کی جائے، شریعت کے مطابق کی جائے، تو وہی ثواب ہے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائیوں، آپ اور سب سے افضل اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا وہی ہے جو ایک انسان کماتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، پھر دیگر لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، پھر دیگر لوگوں کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ لیکن یہ عبادتیں کب شمار ہوگی؟ جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے، عبادت کریں گے، تب یہ چیز کیا ہے؟ تب یہ چیز عبادت میں شمار ہوگی، عبادت میں شامل ہوگی۔ تو یہ چیز ہے، کیا کہا گیا؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح۔ اس کے بعد پھر یاد دلایا گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب سے بڑا ہے انہی کی بات مانا جائے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا ایسا کلمہ ہے میرے بھائی، ایسے الفاظ ہے، ایسے جملہ ہے کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہہ لے تو دو انسان کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے۔ کافر اور مسلمانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ایک اگر لا الہ الا اللہ کہہ لے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ نہ کہے تو وہ کیا ہے؟ کافر مشرک ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، آگاہ کریں آپ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ جلوہ افروز ہوئے اور وہاں پر لوگوں کو ندا لگائی، لوگوں کو بلائے، یا صباح کہ اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ یہ جملہ سننا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ندا لگا رہے تھے، آواز لگا رہے تھے، نبی کی زبان، نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے تمام لوگ جمع ہو گئے، تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، اور صحابہ کرام اور دیگر ان کے رشتہ داروں کی جمگٹھا وہاں پہ موجود ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اور اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے اور ان قریب تمہارے اوپر حملہ آور ہے، کیا تم میرے بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے، امین تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے تھے، اس لیے تمام لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ تب آپ نے کہا اس لشکر سے، کئی خطرناک لشکر سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، دیکھو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیاب ہی نہیں تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم کے مالک تم بن جاؤ گے، یعنی تمہارے لیے خیر و برکت ہوگی، تم بادشاہ بن جاؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہہ دو۔ تو اسلام کو اپنانے کی وجہ سے واقعی معنوں میں
لوگوں کو عزت ملی ہے، لوگوں کو سربلندی ملی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دیا ہے، اسلام اتنا دور تک پھیلائے ہیں، انہی کی حکومت ہے جن کی حکومت میں یہودیوں نے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی چابی دینے پر تیار ہو گئے۔ یہی ان کی دور ہے۔ یہ کہا کرتے تھے اے عمر تمہارے اوقات کیا تھی، تیری حیثیت کیا تھی؟ اوقات اگر تمہیں عزت ملی ہے تو اسلام کو اپنانے کی وجہ سے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں اسلام پر عمل کرنے میں کیا ہے، ہمیں عزت نہیں ملتی ہے، غیروں کے طریقے کو اپنا لیے، غیروں کو روش کو اپنا لیے، غیروں کے طریقے سے محبت ہو گئی، غیروں کے طریقے سے پیار ہو گئے، غیر سے محبت کرنے لگے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ غیر تمہارا دشمن ہے، تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے، مومن تمہارا دوست ہے۔ لیکن آج دیکھیے مسلمانوں کی ہر حال کہاں تک دیکھیں گے آپ؟ مسلمانوں کے بال اگر کٹنگ کے معاملے میں دیکھیں تو غیر کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ مسلمان جو لباس پہنتا ہے وہ طریقہ دیکھ لیں، غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ مسلمانوں کا دیگر چیز دیکھ لیں، غیروں کا طریقہ پیار ہے انہیں، مسلمان اور اسلام کے طریقے انہیں پیار نہیں ہے، ان سے محبت نہیں ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے اگر تمہیں عزت ملی ہے تو کس کے وجہ سے؟ اسلام کو اپنانے کی وجہ سے، اسلام کو اپنانے کی وجہ سے، ورنہ تم زمانے جاہلیت میں اسلام نہ آنے سے قبل تم ایک اونٹ کی چرواہے، ایک بکری چرایا کرتے، تیرے اوقات کیا تھی؟ تو اسلام لا الہ الا اللہ کہو کہ تملک العرب والعجم، عرب بھی تمہارے ہوں گے اور عجم بھی تمہارے ہوگی۔ تو کلمات کے ذریعے ہم اور آپ غور و فکر کر لیں کہ اذان کے اندر کیا کیا کہا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اتنا کچھ جان لینے کے بعد، اتنا کچھ سمجھ لینے کے بعد، اور آج نماز کے معاملے میں ہر انسان کو پتہ ہے میرے بھائی، بچہ ہے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا یہاں سے وہاں تک اگر ایک کر کے کھڑے کر کے پوچھ لیا جائے کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے آپ کو؟ کہیں گے نہیں مولوی صاحب مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے، لیکن کیا ہے آ رہے یہی ساری چیزیں آتی ہے، کاروبار میں پھنس جاتا ہوں، اس میں پھنس جاتا ہوں، اس میں پھنس جاتا ہوں۔ میرے بھائی اس میں پھنسنا اس میں پھنسنا، کیا آپ کے لیے ایسی صورت میں نماز معاف ہوگی؟ جنگ کی حالت میں نماز معاف نہیں ہوئی ہے، جنگ کی حالت، جنگ معلوم جہاں پہ مسلمانوں کا سر کٹ جانے کا خدشہ ہے، اور آج بھی بیت المقدس کے اندر نماز جمعہ ہو رہی ہے، حالانکہ پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے کہ کب وہاں پہ بمباری ہو جائے اور کب اسرائیل اس کے اوپر کیا ہے بمباری کر دے۔ ان کے باوجود بھی مسجدوں میں لوگ ابھی بھی ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ملے گی، ہمیں مدد ملے گی تو اللہ کے سامنے جھکنے سے ملے گی، دیگر جگہوں سے نہیں ملے گی۔ آج بھی وہاں پہ نمازیں ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، ان کو اہمیت پتہ ہے، اپنے کو نماز کی اہمیت پتہ نہیں میرے بھائی، اپنے کو ذرا جمعے کی اہمیت پتہ ہے، اس لیے جمعے میں یہ لوگ بھر جاتے ہیں اور دیگر چیز جمع ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے، نماز سے پیار ہو جائے اور آپ کے کانوں میں ٹکرائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، اور آپ بستر کو نہ چھوڑے تو بھلا کیسے؟ اہمیت معلوم نہیں ہے۔ آپ کے کانوں میں ٹکرائے کہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح الصلاۃ خیر من النوم، تم سو کر کے بستر پہ لیٹ کر کے چادر اوڑھ کر کے کامیابی اس میں چاہتے ہو، ارے کامیابی اس میں نہیں ہے، کامیابی مسجدوں کو آباد کرنے میں ہے۔ اگر آپ کو اہمیت معلوم ہو جائے کہ آپ چھوڑیں گے کبھی نماز؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کو پتہ تھا، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی کسی بھی موقع پہ نماز نہیں چھوڑے۔ ایک کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام میں سے کوئی ایک وقت کی بھی نماز چھوڑا ہو، کوئی مائی کے لال بتا نہیں سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شہادتین کے بعد اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں نماز ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی ہے تو ہم دیکھیں گے کیا ہوگا، بعد میں دیکھیں گے کیا کون دیکھ کر کیا جائے، دنیا سب کچھ ہے اس کے اندر کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی مرتے ہی آپ اگر نمازی ہیں تو آپ کو یہ نماز کام آنا شروع ہوں گے۔ قبر کے اندھیری سے کون بچائے گا؟ یہ اولاد جائیں گے آپ کے ساتھ، یہ اولاد جائیں گے، ارے یہ اولاد آپ کے چارپائی یا آپ کو غسل تک نہیں دیں گے، کسی اور کو بلائیں گے اور غسل کے ذریعے سے آپ کو جلدی سے قبرستان تک پہنچا دیں گے، یہ اولاد کام آئے گی؟
یہ دولت کام آئیں گے؟ ارے دولت کیا ہے، دولت کیا اوقات، کیا حیثیت اس کی؟ مرو گے کفن غریب کا بھی وہی کفن ہے، امیر کا بھی وہی کفن ہے۔ ایسا نہیں کوئی مالدار شخص مر گیا ہے، پیسے والے شخص مر گیا ہے تو ان کے لیے کفن کہیں دور سے منگایا گیا ہے، سب کے لیے وہی ہے، سب کے لیے وہی ہے۔ دیگر چیزیں خوشبو وہ کافور غریب کے کفن کے اندر بھی وہی ڈالا جائے گا، امیر کے کفن کے اندر بھی وہی ڈالا جائے گا۔ کیا اوقات رہے گی خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جانا پڑے گا؟ آئی حیات لائی قضا لے چلی چلے، اپنے خوشی سے آئی نہ اپنے خوشی چلے۔ کہاں اپنے خوشی سے آیا ہے انسان، کہاں اپنے خوشی سے جائے گا انسان؟ تو میرے بھائیوں اس کے پیچھے کیوں اپنے زندگی برباد کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ جو اللہ نے یہ عمر دی ہے، اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو نوازا ہے، آپ سے سوال کرے گا قیامت کے دن۔ آپ کیا جواب دیں گے کہ ہم نے پاؤں کی نعمت سے نوازا تھا، ہاتھ کی نعمت سے نوازا تھا، جوانی دی تھی، تم نے کہاں کھپا دیا؟ کیا جواب دو گے؟ اللہ کے واسطے غور و فکر کریں، بھول بھلائیے میں نہ پڑیں۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جو انسان صرف یہ سوچ کر کے کاروبار میں بیٹھ کر کے نماز کو ضائع کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر فرشتے آ جائے آپ کے پاس اور آپ کو کہے چلو چلنا ہے میرے ساتھ، کیا آپ کہہ سکیں گے نہیں میں کاروبار میں بیٹھا ہوں؟ کہہ سکے گا کوئی انسان؟ فرشتے کو کہہ سکے گا؟ نہیں کہہ سکے گا، فوراً چلنا پڑے گا انسان کو۔ اس لیے موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر سانس ہے تو یہ دنیا، سانس ختم ہو گئی تو وہ دنیا۔ یہی نماز آپ کی کام آئے گی، قبر تک، حشر تک، جنت تک یہی نماز آپ کو پہنچائے گی۔ وہی نماز آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، نماز کے تعلق سے، صلاۃ کے تعلق سے سب سے پہلا سوال صلاۃ کے تعلق سے۔ اسی لیے مومنوں کی صفت جہاں پہ اللہ نے بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ کاروبار کے اندر تو بیٹھتے ہیں، دیگر چیزوں کے اندر تو بیٹھتے ہیں، لیکن نماز جو ہے، کاروبار کی جگہ پہ کاروبار ہے، نماز کے لیے فوراً تیار ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ منافقوں کی صفت میں رہیں گے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمیں کون کیا کرنے کا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اگر بے نمازی انسان ہے، کل قارون کے ساتھ ہوں گے، فرعون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، ابی بن خلف کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کافروں میں سب سے بڑے بڑے لوگ تھے۔ قارون بہت بڑا خبیث، اسلام کا دشمن، فرعون سب سے بڑا اسلام کے دشمن، کہ ابی بن خلف سب سے بڑا اسلام کے دشمن۔ ان لوگوں کے صف میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں دنیا کے اندر تو آپ مومن ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے صفوں میں اٹھائے جائیں؟ اور کل قیامت کے دن میرے بھائی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا، اپنے پاؤں کو کھولے گا۔ لوگ سجدے میں گرنا چاہیں گے، لیکن جو دنیا کے اندر رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں، سر نہیں جھکاتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ جھکنا چاہے گا لیکن ان کی کمر جھکے گی نہیں، کمر جھکے گی نہیں، اور ذلیل و خوار ہو جائیں گے وہاں پہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں غور و فکر کریں، اور نماز کسی بھی صورت میں چھوٹنے نہ پائیں میرے بھائی، چھوٹنے نہ پائیں میرے بھائی۔ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا، سب سے نچلے طبقے۔ قرآن کی آیت اٹھائیں گے آپ، 5ویں پارے کے لاسٹ آیت، لاسٹ صفحے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کن کے لیے ہوں گے؟ جہنم میں نچلے طبقے نمازیوں کے لیے ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے لیے، بے نمازیوں کے لیے ہے۔ اور اللہ، چھوٹی صورت آپ اٹھا لیں، قرآن کی چھوٹی صورت، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ کہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، کن کے لیے؟ نمازیوں کے لیے۔ قرآن نے کہا ہے، ہر زبان کے اندر قرآن موجود ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز میں سستی و کاہلی کرتے ہیں، یعنی من کی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی جی میں آیا تو پڑھا، کبھی جی میں نہ آیا تو نہیں پڑھا، کاروبار سے فرصت تو پڑھا، کاروبار میں بزی تو چھوڑ دیا۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ جو سستی و کاہلی کرتے ہیں جہنم میں سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں، لیکن اللہ بے نمازیوں کو مشرک کہا ہے۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی انسان سمجھیں، غور کریں میرے بھائیوں۔ نماز کو ضائع کرنے والے، برباد کرنے والے، دوسرے قرآن نازل نہیں ہوں گے، نبی دوسرے نہیں آئیں گے،
یہی قرآن پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، انہی احادیث کے اوپر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، الگ سے کوئی شریعت سازی نہیں ہوگی، شریعت نہیں بنائے جائیں گے، یہی قرآن آپ کے پاس گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن دو ٹوک انداز میں کہتا ہے جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، جنتی جنت میں ہوں گے، سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں گئے، جہنم میں کیوں گئے؟ لم نکم من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آئے جہنم میں۔ وہاں یہ نہیں کہیں گے ہم چوری کرتے تھے، ہم ڈکیتی کرتے تھے، ہم سود کھاتے تھے، ہم حرام خوری کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، یہ ریزن بیان نہیں کریں گے۔ لم نکم من المصلین کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ریزن یہی اس لیے جہنم میں آیا ہوں، جہنم میں آنے کا سبب جو بنا میں اس لیے آیا ہوں کیونکہ آج جہنم میں جلنے کا سبب یہی ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی سینے میں ہاتھ رکھ کر کے یا سوتے سمے بستروں میں جب جاتے ہیں اس وقت ان باتوں کے اوپر غور و فکر کریں کہ آخر اللہ نے کیسے آپ کو ڈرایا ہے، کیسے سمجھایا ہے، ان کے باوجود بھی آپ نماز سے کوسوں دور ہیں۔ اپنے ایمان کا خیر منائیں، ایمان کا خیر منائیں، کیونکہ نبی کی زبان سے کہا گیا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان، نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں۔ اب ہم نبی کی بات کو مانیں یا آپ اور ہم جو کہتے ہیں وہ بات کو مانیں؟ میرے بھائیوں، غور و فکر کریں، سوچیں، تدبر کریں، نماز کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہے۔ جنگ کی اعلان جنگ ہے، وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آج ایسی نماز کی اہمیت سمجھنا ہے، ان فلسطین بھائیوں سے پوچھیں کہ کیا نماز کی اہمیت ہے، مسجدیں ابھی بھی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ وجہ ہے میرے بھائی، ہم اور آپ نماز کا پابند ہو جائیں، نماز پڑھیں، کاروبار اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ، وقت نکالیں، وقت نکالیں گے تو وقت نکلے گا، اگر نہیں تو اسی طرح سے آپ ایسا زندگی اگر ہوں گے تو یہ زندگی کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال اس بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کے توفیق دے دے، اس کے بعد مولا کہ ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، مولا کریم جو بے نمازی ہیں ان کو تو نمازی بنا دے، مولا کریم جو نماز نہ پڑھ کے کہتا کہ ہم مسلمان ہیں تو مولا کریم تو انہیں صحیح معنوں میں انہیں دین کی، اسلام کی، شریعت کی فہم عطا کر دے اور انہیں بھی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم ہمارے مسجدیں غیر آباد ہے، ہوٹل آباد ہے، دیگر جگہیں آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے، دیگر چوراہے آباد ہے، چائے کی ہوٹلیں آباد ہے، ہر جگہ آباد ہے، مسجدیں غیر آباد ہے، مولا کریم تم مسجدوں کو آباد کر دے۔ تقبل یا رب العالمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد